نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب برادران یوسف جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر بنیامین ہمارے ساتھ نہ گیا تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی تم پر بھروسہ کروں جیسے میں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ اب جب وہ اپنا سامان کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم جلدی اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک بار 76 زیادہ غلہ لائیں گے، اور اب کی بار غلہ لانا تو بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تک تم مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہ دو گے کہ ہم یقیناً آپ کے پاس اسے لائیں گے، تب تک میں اسے کبھی بھی تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا، الا یہ کہ تم سبھی کہیں گھیرے میں لیے جاؤ۔ اور جب انہوں نے اس طرح کا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب کہنے لگے جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ضامن ہے۔ پھر کہنے لگے میرے بچوں، شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاہم اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرا بھر بھی نہیں بچا سکتا۔ میں حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے۔ چنانچہ جس طرح ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا وہ ویسے ہی داخل ہو گئے۔ اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی، یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ جب یہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پانی پینے والا پیالہ رکھ دیا۔ جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 75 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون۔ انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ قالوا نفقد سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ وہ بولے بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، جو شخص وہ لا کر دے گا اسے ایک بار 76 انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ سیدنا یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ ان کے سامان میں یعنی غلے میں اپنا پانی پینے کا پیالہ رکھ دیں۔ اس تدبیر کی خبر آپ نے اپنے بھائی کو دے دی تھی تاکہ وہ کسی موقع پر گھبراہٹ کا شکار نہ ہو۔ چنانچہ جب برادران یوسف کا سامان تیار کیا جا رہا تھا تو آپ نے چپکے سے اپنا پانی پینے کا پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا۔ جب وہ لوگ ذرا آگے نکل آئے تو چند آدمی ان کے پیچھے تیزی سے آ رہے تھے اور ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ ٹھہر جاؤ، تم تو چور معلوم ہوتے ہو۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا سامان چوری ہوا ہے تو اس نے کہا کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ گم ہو چکا ہے اور ہر جگہ تلاش کر دی گئی ہے مگر نہیں ملا۔ اب ہم اس کی تلاش میں نکلے ہیں اور جو کوئی یہ پیالہ تلاش کر کے دے گا اسے ایک بار 76 غلہ انعام مقرر ہوگا اور میں اس کا ضامن ہوں، اور جو شخص پیالہ ڈھونڈ نکالے میں اس کو بادشاہ کے ہاں مقررہ انعام دلوا دوں گا، یا اگر خود تلاش کر سکوں تو یہ انعام خود وصول کر لوں گا۔ زعیم کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، جیسے بھی ممکن ہو وہ پیالہ ڈھونڈ کر بادشاہ کے حضور حاضر کروں۔ آیت نمبر 73۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، نہ ہی ہم چور ہیں۔ آیت نمبر 74۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ وہ بولے اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی؟ آیت نمبر 75۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ برادران یوسف کہنے لگے جس کے سامان میں وہ گم شدہ چیز پائی جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم اپنے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ برادران یوسف کہنے لگے کہ ہم شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم چور یا فسادی نہیں ہیں، کنعان سے یہاں غلہ لینے آئے ہیں اور اب غلہ لے کے واپس جا رہے ہیں۔
تعقب کرنے والوں نے کہا یہ ٹھیک ہے مگر تم اپنے سامان کی ہمیں تلاشی دو، بالفرض تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ملک میں چور کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ جس شخص کا سامان چوری ہو یا گھر سے کوئی مال برآمد ہو جائے تو جس کا مال چوری ہوا ہو چور کو سال بھر کے لیے اسی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ضامن بولا ٹھیک ہے، ہمیں تو بھائی یہ بات قبول ہے۔ یہ کہہ کے ضامن نے ان کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ چند بھائیوں کا سامان دیکھنے کے بعد جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس سے گمشدہ پیالہ برآمد ہو گیا، چنانچہ اس ضامن سے مسروقہ پیالہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا اور بنیامین کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا، آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ مزید کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔